جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علی رضا آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے ہراسمنٹ اگینسٹ وومن کے اوپر، اور ہراسمنٹ اگینسٹ وومن کس طرح کی ہوتی ہے، کتنی اس کی قسمیں ہیں، اور اس میں کون کون سے فورمز ہیں، اور وومنز جو ہیں یا جو خواتین ہیں وہ کس طرح اس کو رپورٹ کر سکتی ہیں، اس کی رپورٹنگ اتنی کم کیوں ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور اس پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے سینئر صحافی، دی نیوز کے کرائم رپورٹر اور سوشل ورکر، سوشل ایکٹیوسٹ شیر علی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم شیر علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام علی رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کے موضوعات پر بات چیت ہوتی رہنی چاہیے۔ اس ملک کو، اس قوم کو اور خواتین میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کی ضرورت تھی۔ تو شیر علی صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ کس طرح ہوتی ہے، اور جو ہماری خواتین ہیں ان کے پاس کون کون سے فورم موجود ہیں جہاں وہ اپنے جو شکایات ہیں وہ درج کرا سکتی ہیں۔ کیا وہ فورم واقعی میں ریلیف بھی دیتے ہیں، یا صرف شکایت رجسٹر کر کے ردی کی ٹوکریوں میں چلی جاتی ہے؟ کائنڈلی اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی رائے دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سن سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہراسمنٹ کی میرے حساب سے دو ٹائپس ہیں، ایک آن لائن اور ایک ہے آف لائن۔ آن لائن ہراسمنٹ میں ہر وہ چیز، ہر وہ جرم جس میں ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی گیجٹس پہ کے ذریعے کوئی ہیراسمنٹ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں آن لائن ہیراسمنٹ۔ آف لائن ہیراسمنٹ یہ آپ نے شاید بلکہ بہت کم لوگوں نے آف لائن ہیراسمنٹ کو سنا ہوگا۔ آف لائن مطلب جس چیز میں آن لائن، جس میں کوئی کیمرہ، جس میں کوئی ایپ، جس میں کوئی موبائل شامل نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آف لائن ہیراسمنٹ۔ آف لائن ہیراسمنٹ ہم کہتے ہیں فزیکل ہیراسمنٹ۔ فزیکل ہیراسمنٹ جو ہوتی ہے نا علی بھائی، اب میں حیران ہوں اس معاشرے پہ کہ یہ معاشرہ ہیراسمنٹ کو قبول کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی نظر میں یہ تو جرم ہی نہیں تھا یار۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مہذب دنیا کو دیکھنا پڑتا تھا، ہمیں یورپین ورلڈ کو دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہیراسمنٹ خواتین کی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ہاں اس کو تصور نہیں تھا۔ کیسے؟ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، جی جس گھر بیر ہوندی تے وٹا آندا ہی آندا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس گھر میں لڑکی ہے اس پہ نظریں ہوں گی، وہاں ہیراسمنٹ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ کوئی ہم جنگل میں رہتے ہیں جس کے کوئی قوانین ہی نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی لڑکی اگر گھر سے یا گھر کے اندر میں تب بھی اس کو ہراساں کیا جائے گا، گھر سے باہر دہلیز سے قدم رکھے گی تب بھی ہراساں کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، جرم کو چھپاتے ہیں، جرم کو تہوں میں چھپاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو خواتین کی ہیراسمنٹ ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے، چچا کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، قریبی رشتہ داروں سے وہ لڑکیوں کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین اپنے مردوں کو یا رپورٹ کرنے سے، پولیس میں، NCCIA میں کہیں بھی رپورٹ کرنے سے ڈرتی ہیں کہ جناب خاندان کی جو عزت ہے وہ ایٹ دا سٹیک چلی جائے گی۔ بھائی خاندان کو چاہیے اپنی لڑکی کو تحفظ دیں، ہیراسمنٹ سے بچائیں، بجائے اس کے ہراساں کرنے والے شخص کو عبرت ناک سزا دلوائیں۔ اس پہ چپ کہتی ہیں نہیں جناب، آپ کا کوئی رشتہ نہیں لے گا۔ اگر آپ نے یہ کہیں رپورٹ کر دیا تو ہم کسی کو ناک دکھانے کے قابل نہیں۔ وہی ایک بندے نے ہراساں کیا آپ کی بیٹی کو، اور آپ یہ اس کو سزا دلوانے کی بجائے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کمپلینٹ کر دی تو ہم معاشرے کو کیا دکھائیں گے، منہ دکھائیں گے، کل کو رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ جی شیر علی صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہراسمنٹ کو چھپایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس وقت جو ہے نا، ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ گھر کی ہراسمنٹ کو ہم اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک جرم ہے، لیکن ہم اس وقت بات زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو دفتروں میں جو پبلکلی لوگوں کو، خواتین کو ہراس کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کہ لوگوں میں، خواتین میں کیا یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو کیسز ہیں
وہ رپورٹ کرنے ہیں. آن لائن تو ہم نے بہت سنا ہے کہ رپورٹ ہوتے ہیں, NCCI میں بھی لوگ جاتی ہیں, خواتین جاتی ہیں. فزیکلی بھی کیا کوئی ایسے کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں سرکاری دفتروں میں یا پرائیویٹ دفتروں میں خواتین کو ہراس کیا گیا ہو اور انہوں نے متعلقہ فورم جو ہیں ان کو اپروچ کیا گیا ہو؟ تو اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی آپ کا بہت شکریہ, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم نے گھروں میں تو ہراسمنٹ کو ڈسکس کیا, اب ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو میں جناب آپ کو بتاؤں, بلکہ آپ حیران ہوں گے, ہمارے سننے والے بھی حیران ہوں گے کہ یہاں کون کس کو کس طرح سے ہراساں کر سکتا ہے. جب آپ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مشہور کمپنی, ایک مشہور گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, اس کی CEO کو اب اس کا PN ہراساں کر رہا ہو. اب دیکھیں, وہ CEO کے پاس فائرنگ اور ہائرنگ کی اتھارٹی ہوتی ہے, اس کو اس کا PN ہراساں کر رہا ہو, اس کا ملازم اس کو ہراساں کر رہا ہو, تو اس ملک میں رہ کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو, مرد کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ طاقتور نہیں ہے اور میں اس کو ہراساں کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں. پھر میں ایک اور ڈپارٹمنٹ, یہ مجھے ویمن امبڈس پرسن جو ہے, مجھے وہاں سے بھی چیزیں ملی, ان خواتین نے بھی مجھ تک اپروچ کیا. 2 ڈائریکٹرز خواتین, ایک تو میں نے CEO کی بات کر چکا ہوں, 2 ڈائریکٹرز خواتین نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے ملازم PN اور جو گارڈ ہیں وہ اور ڈرائیورز, اب ان کے گریڈز تو چیک کریں, یہ ڈائریکٹرز لیول کی خواتین کو ہراساں کر رہے تھے. ہراساں اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ وہ خواتین تھیں. اب ان میں سے تو ایک خاتون PhD تھی, مطلب جس ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جو خواتین افیسرز ہوتی ہیں وہ PhD ہی ہوتی ہیں. اب ان میں سے ایک خاتون پری میچیور ریٹائرمنٹ لے کے چلی گئی. مطلب یہ کتنی بے رحمی ہے, کتنا ظلم ہے, کتنا انجسٹس ہے کہ ایک خاتون نے ہراسمنٹ کے ڈر سے جاب چھوڑ دی. دوسری خاتون ڈٹی رہی, اس نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے میں ڈٹ جاؤں گی. اب یہ جو ڈٹ جانا ہے نا, یہ اہم بات ہے. اب خواتین ڈٹ کیوں جاتی ہیں اور خواتین ہراسمنٹ کے ڈر سے جابز کیوں چھوڑ جاتی ہیں؟ اس میں 2 طرح کے خاندان ہوتے ہیں. ایک خاندان بزدل ہوتا ہے, انہیں ڈر ہوتا ہے کہ جناب سوسائٹی کو پتہ چل گیا جی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, تو ہمیشہ یہی بلیم دیا جاتا ہے کہ یہ ہراسمنٹ اس وجہ سے ہوئی ہوگی کہ اس خاتون کا قصور ہے. اب دوسری طرف جو ڈٹ جاتی ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے بات کرتی ہیں, والدین سے, بھائیوں سے, والدہ سے, اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اپنے ہسبینڈ, ان کو کانفیڈنس میں لیتی ہیں. انہیں کہتی ہیں کہ جناب دیکھو فلاں بندہ مجھے ہراساں کر رہا تھا, تو آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ایسے لوگوں کو منطقی انجام تک میں نے پہنچتے دیکھا ہے. پولیس میں بھی FIR ہوئی, امبڈس پرسن میں بھی کمپلینٹس گئیں. کراچی کی کسی یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے ایک خاتون نے VC کے خلاف کیا تھا, اور یہاں آپ پنجاب میں دیکھیں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں جہاں لڑکیاں جا کے VC کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں پروفیسر نے ہمیں ہراساں کیا, وہ پروفیسر جاب چھوڑ کے گئے ہیں. یہ ہوا ہے. اور کچھ میں نے پرائیویٹ کمپنیز میں دیکھا ہے کہ وہاں کی جو لڑکیاں جب جاب کر رہے تھے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, تو وہ اپنے جو آنرز ہوتے ہیں ان کو آگے بتاتی ہیں کہ جناب دیکھیں ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, وہ سٹینڈ لیتی ہیں. ایک بہت بڑے کال سینٹر کی تھی یہاں لاہور کی, پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی تھی. اس لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ میں جی تھانے میں اپلیکیشن دینے جا رہی ہوں, تو مجھے ہراساں کیا گیا. اور واقعی اس کو ہراساں کیا گیا تھا. اس نے اپلیکیشن دی, تو پھر اس پہ FIR ہو رہی تھی, تو اس لڑکی نے ان سے پیسے لے لیے اس مد میں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتی ہوں, لیکن جینون وہ ہراسمنٹ ہوئی تھی. میرے پاس ریکارڈنگ بھی تھی, اس لڑکی نے مجھ سے چیزیں شیئر بھی کی تھیں, باقاعدہ اس کے پروف بھی تھے. اب یہ ہراسمنٹ کی کمپلینٹ لانچ کرنا یہ کسی کا کام ہوتا ہے. میں نے ایسی جرات مند خواتین دیکھی ہوئی ہیں, اور یہ معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا حق لینا جانتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہراساں کرنے والے کو ہم نے کیسے روکنا ہے. جی شیر علی صاحب, آپ نے بڑا اچھا اس کے اوپر اپنا تفصیلی بیان دیا. ابھی ہم نے جو پچھلی ویڈیو کی تھی
اور جو پنجاب پولیس کے جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے تھے، بڑے ہی خوفناک اس کے جو فگر سے، کہ پنجاب میں 1 جنوری سے لے کے 30 مئی تک 120 دنوں میں 2 گینگ ریپ روزانہ اور 9 ریپ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے تھے. جو رپورٹڈ کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، جو کیس رپورٹ نہیں ہوئے وہ تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور یہ اگر ہراسمنٹ کو ہمارے پاس، یہ خواتین کے پاس کون کون سے فورم ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا بیان کریں، اور تھوڑا سا خواتین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ ان فورمز پہ کس طریقے سے وہ اپروچ کریں کہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں. اور مطلب میں نے کئی خواتین ہیں، میں جیسے ایل ڈی اے جاتا ہوں یا کسی اور سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں، تو وہاں پر کئی خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ سلام دعا ہے، وہ اکثر ذکر کر دیتی ہیں کہ یہ ہو گیا، یا اس طرح ان کو کوئی ان کا افسر ہراساں کر رہا ہے، لیکن ان میں جرت پیدا نہیں ہو رہی. نوکری جانے کا ڈر ہے، کسی کو اپنی تنزلی کا ڈر ہے، کسی کو کوئی اور ڈر ہے، تو وہ خواتین جو ہیں وہ کیس رپورٹ نہیں کرتی. تو کوئی ایسا میکنزم، کوئی ایسا طریقہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہو کہ خواتین جو ہیں وہ جائیں اور جا کے اپنے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کریں، اور پھر کیا رپورٹ کرنے کا فائدہ ہوگا؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ کون کون سے فورمز ہیں اور کس طریقے سے ان پہ رپورٹ ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم سوالات تھے جن کے جوابات اس سے بھی زیادہ اہم ہیں. فورم بہت زیادہ ہیں. اگر سرکاری جابز ہیں تو ویمن امبڈس پرسن ہے، وہاں آپ ہراسمنٹ کی کمپلینٹ کر سکتی ہے کوئی بھی خاتون، اور جس سرکاری افسر نے ہراساں کیے ہیں وہ جاب سے ہاتھ دھو سکتا ہے. اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. دوسرا فورم ہے NCCI ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں صرف وہ ہراسمنٹ لاج کی جائے گی جو آن لائن ہوگی. اگر کسی نے فزیکلی آپ کو ہراساں کیا کسی بھی خاتون کو، تو وہ ویمن امبڈس پرسن میں جا سکتی ہیں. اور میں نے بہت سی، اب چونکہ زیادہ تر جو جرائم ہوتے ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں. آپ NCCI کے کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اوور آل پاکستان کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ عام تھانوں سے زیادہ رش وہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ جو نئی نسل آ گئی ہے، ان کے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب ان تمام گرلز کو جو ہراسمنٹ کا سامنا ہے وہ ہے آن لائن کا. تو آن لائن آپ کو یہ تھانے NCCI کے دفاتر، ریجنل دفاتر نظر آتے ہیں، اور وہاں پر جب کمپلینٹ ہوتی ہے باقاعدہ کمپلیننٹ کو اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کا تحفظ کیا جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہراساں کیا ہوتا ہے اس کے خلاف جب کمپلینٹ ہو گئی تو اس کو 3 نوٹس دیے جاتے ہیں. اگر وہ نہیں آتا تو چوتھے نوٹس میں اس کا جو موبائل ہوتا ہے وہ کنفسکیٹ کر لیتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں. اور جب وہ موبائل کا فرینزک کرتے ہیں تو فرینزک میں ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب اس نے ہراسمنٹ کی ہے، اس پہ پرچہ دے کے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے. پھر یہ ہراسمنٹ کی کمپلین جو میں کہہ رہا تھا آف لائن یا فزیکل ہوتی ہیں، تو وہ پولیس میں بھی درج ہو رہی ہیں. پولیس بھی اس طرح کے ایکشن لے رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائنز ہیں، اور خواتین کو کوئی بھی ہراساں کرے تو اسے جیل جانا پڑے گا. ایک اور بات ہے CCD کی، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا CCD بہت زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ راہ چلتی خاتون کو، راہ چلتی لڑکی کو چھیڑ کے جاتا ہے، ہراساں کرا کے جاتا ہے، تو اس کے نیفے میں پسٹل ضرور چلتا ہے. اور وہ پسٹل جو مرضی چلائیں لیکن اس کے نیفے میں پسٹل ضرور چل رہا ہے. اس کی وجہ سے تھوڑی سی کرائم کی ریشو میں، ہراساں کرنے والی میں کمی آئی ہے، لیکن آن لائن جو رپورٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. شیر علی صاحب، آپ نے بتا دیا کہ NCCI جو ہے وہ ایک موجودہ فورم ہے، پولیس بھی ہے، فزیکل کیسز پولیس میں چلے جائیں گے، آن لائن کیسز NCCI میں چلے جائیں گے. تو جب بات NCCI کی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں، جو ثاقب چدر اور مومنہ اقبال والا کیس چل رہا تھا اور NCCI میں وہ معاملہ گیا، NCCI نے تفتیش کی، تو کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی پرچہ NCCI نے درج کر لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کیس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے، ایک کوئک ویو جو ہے وہ ناظرین کو دیتے.
देखिए अली रज़ा साहब, इसको हम इस केस को टेस्ट केस के तौर पर हम पेश मीडिया में तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की लाइफ देखें और आम ख़वातीन की, आम मर्दों की लाइफ देखें, तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। अब रिमशा और मोमना किस क्लास से हैं और साकिब चौधर किस क्लास से हैं, ये टोटली डिफरेंट केस बनता है। लेकिन एनसीसीआईए ने फौरी तौर पर कंप्लेंट लॉन्च की जब उन्होंने एप्लीकेशन मूव की। पहले तो वो ऑनलाइन एक ट्विटर पे मैसेज कर रही थी, ट्विटर पे एक पोस्ट अपलोड कर रही थी, जनाब मुझे हरासमेंट का सामना है। जब तक आप एनसीसीआईए में जाके एप्लीकेशन नहीं दे तो एनसीसीआईए कैसे एक्शन ली? जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो एनसीसीआईए फौरी एक्शन में आया। अब उसमें थोड़े से टेक्निकल हिचेस हैं। अब वो क्या हैं? वो ये हैं कि मोमना जो थी काफ़ी अरसे से राब्ते में थी साकिब चौधर से, बातचीत शादी पे भी चल रही थी। हमारे मर्दों को ये समझने की ज़रूरत है, हमारे माशरे के मर्दों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि यस का मतलब यस होता है। 10 साल तक यस है तो ठीक है, 10 साल के बाद अगर नो आ गई है तो उसको नो का मतलब नो लिया जाए। अब उस नो को अगर आप यस समझेंगे तो वो हैरेसमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। अभी तक हम इस बात पे ही कंफ्यूज्ड हैं कि ये चीज़ हैरेसमेंट है या नहीं है। मुझे याद है कि एक डिपार्टमेंट में हैरेसमेंट हुई तो मैं एक सेक्रेटरी के पास गया, मैंने कहा जी आप खुद खातून हैं, तो वो बंदा ज़िला अफीसर कैसे लग सकता है जिसने 13 खवातीन की हैरेसमेंट की हुई है? तो उन्होंने कहा शेर अली साहब, हैरेसमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत वाइड है कि एक बंदा मुझे डेली आके खुश आमदीद कहे, डेली आके सलाम करे, मेरी तारीफ करे, जो कि मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हों, तो वो भी हैरेसमेंट में फॉल करती हैं। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि मोमना वाले केस की, तो जब साकिब चौधर के साथ उसका ताल्लुक था वो ठीक चल रही थी। जब उसको लगा कि नहीं मैं इसके साथ मजीद नहीं चल पाऊंगी, तो जब उसने नो कहा तो साकिब चौधर को, जो कि एमपीए है, जो कि 3 लाख वोट लेके आया हुआ है, असम्बली में बैठा हुआ है, उसे समझना चाहिए कि भाई यहाँ खातून ने नो कह दिया है तो इसकी नो है। जब उसने नो को यस में कन्वर्ट करना चाहा तो वो हैरासमेंट में आ गई। तो साकिब चौधर ने अपना बयान भी दिया और चीज़ें अभी चल रही हैं और इसका एंड भी होगा। एफआईआर भी हो गई थी, अभी तो वो बेल पे है। ये एफआईआर होना भी बहुत बड़ी बात है कि किसी मौजूद सिटिंग गवर्नमेंट के एमपीए के खिलाफ एफआईआर का होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज है। इस केस ने बहुत सी खवातीन को हौसला दे दिया, बहुत सी खवातीन को जुरत दे दी, बहुत सी खवातीन को अवेयरनेस दे दी कि एक ऐसा फोरम मौजूद है जिसको एनसीसीए कहते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन हैरासा कर रहा है तो यू कैन गो एंड सबमिट योर कंप्लेंट अगेंस्ट द हैरासर। जी, तो शेर अली साहब, हम हरासमेंट पे बात कर रहे हैं नाजरीन। तो हरासमेंट जो है वो पाकिस्तान के हर शहर में है। तो ये जो अवेयरनेस है, ऑनलाइन कंप्लेंट्स की फैसिलिटी है, एनसीसीआईए है, ये बड़े शहरों में तो अवेलेबल है। तो शेर अली साहब से हम ये पूछेंगे कि क्या छोटे शहरों में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या वहाँ की खवातीन भी एनसीसीआईए को अप्रोच कर सकती हैं या करती हैं? क्या वहाँ पे कई इलाके हैं जहाँ पर कबायली रस्म व रिवाज हैं, कई इलाके हैं जहाँ पर और तरह के उनके कवानीन हैं, उसमें खवातीन को इतनी इजाज़त ही नहीं है कि वो ये कुछ कर सके। तो पंजाब के जो जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, तो उस हवाले से क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या मिसालें हैं? ये शेर अली साहब हमें जो है ना थोड़ा सा, और हमारे नाजरीन को थोड़ा सा इस पे बताएं। अच्छा, ये जो आपका सवाल था ना, ये रिमोट एरियाज़ का लगता है, जो मुझे लगता है कि ये रिमोट एरियाज़ का है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद में ले जाऊं तो हमारे इलाके हैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड। राजनपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, अगर इधर डेरा इस्माइल खान केपीके में चले जाएं, अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, तो हैरासमेंट का लेवल ज़रा डिफरेंट होता है। मसलन मुझे 40 साल की एज हो गई है आज, मैंने आज तक ना महरम लड़की से अपने इलाके में कभी बात नहीं की, तो हैरासमेंट नहीं हो सकती। अगर मैं किसी से बात करूंगा तो मुझे गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे। मतलब खवातीन भी गैरत के नाम पे मरती हैं, मर्द भी गैरत के नाम पे मारे जाते हैं। तो हैरासमेंट वहाँ ज़रा डिफरेंट होगी।
وہاں جو ہراسمنٹ ہوگی وہ کزن سے ہوگی، وہاں جو ہراسمنٹ ہوگی کسی قریبی رشتے میں ہوگی، اور وہ بات باہر نہیں آ پائے گی، پولیس تک نہیں جائے گی۔ ہاں اب تھوڑی سی اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے، چونکہ موبائل نے، ڈیجیٹل میڈیا نے اویئرنیس دینا شروع کر دی ہے، تو اب کچھ ریموٹ ایریاز کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان میں یہ کمپلینٹس NCCIA کو بھی جا رہی ہیں، پولیس کو بھی جا رہی ہیں۔ اب وہ جو NCCIA میں آج کل رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے ہراسمنٹ کی، اس کی ریزن ہے کہ جو NCCIA میں کمپلینٹ کرتی ہے وہ خاتون ان پڑھ نہیں ہوتی، وہ ویل اویئر ہوتی ہے، وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ ویل اویئر ہوتی ہے، اس میں اویئرنیس ہوتی ہے، وہ آلریڈی سینسٹائزڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا سے رابطے میں ہوتی ہے تھرو ڈیجیٹل میڈیا۔ جب ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے وہ رابطے میں ہوتی ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی کمپلین کیسے رجسٹر جا کے کرانی ہے، اور میں نے انصاف کیسے لینا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو کانفیڈینس میں لیتی ہے۔ جبکہ جو ریموٹ ایریاز میں، دیہی علاقوں میں ہے، دیہی علاقوں میں بہت سارے خواتین غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہیں، کالا کالی کہہ لیں، جس کو کاروکاری کہہ لیں۔ ہراسمنٹ پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہاں ہو رہی ہے۔ ہراسمنٹ کون کرتا ہے؟ ایک تو جو سائیکولوجیکلی بہت ویک بندہ ہوتا ہے، اور دوسرا طاقتور سمجھتا ہے کہ عورت ہے، چونکہ یہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، تو میں اس کو مطلب اپنے زبردستی ہراساں کر کے میں اس کو سیکشولی اپیل کر سکتا ہوں، جو کہ ہم نے اس سوسائٹی میں دیکھا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں وہ کیسا مرد ہے وداؤٹ کنسنٹ ہراسمنٹ پہ تو بلیو کرتا ہے، اور کسی کو وداؤٹ کنسنٹ اس کو ہراساں کر رہا ہے، اسے تنگ کر رہا ہے۔ بھائی وہ کوئی تیرے اندر اتنا بھی کمال حاصل نہیں ہے تجھے کہ کسی خاتون کو اپنی طرف مائل کر سکے، مطلب جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ اسے، کسی خاتون یا لڑکی سے کہیں جی مجھے آپ بہت اچھی لگتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب اس مرد میں، اس لڑکے میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے، یا ہاں اگر وہ یہ بات کہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی فیملی نہیں مانے گی۔ بھائی مرد نہیں مجبور ہوتا، خواتین مجبور ہوتی ہیں۔ آپ ان کے لڑکی کے بڑوں سے، ان کے بزرگوں سے بات چیت کر کے پوری سوسائٹی سے لڑ سکتے ہیں اور اپنا حق لے سکتے ہیں۔ آپ حق لینے کی بجائے ہراساں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایسے مردوں پر، ایسے لڑکوں پر حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ جی شیر علی صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہراسمنٹ وہاں پر کم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں جیسے ایک وڈیرا ہے وہ اور اس کے مظاہرے ہیں، تو ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں ماضی میں کہ جہاں پر زبردستی ہوئی، فزیکل ہراسمنٹ ہوئی، ریپ ہو گئے، گینگ ریپ ہو گئے۔ لیکن چلے وہ اگر فزیکل کرائم میں آ جاتا ہے اس کو پولیس ڈیل کرتی ہے۔ ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ NCCIA اور ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ذرا دوسرا ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی خواتین جو ہیں وہ اپنے جو مراسم ہیں وہ کسی سے بنا لیتی ہیں یا بن جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو اپنے ایک پیسے لینے کے لیے یا بلیک میلنگ کے طور پہ وہ کیس کو ایز اے ہراسمنٹ کا پیش کرتی ہیں، کمپلینٹس کر دیتی ہیں، فیک کمپلینٹس آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسے کیس آئے ہیں؟ اور اس میں ایک اور بھی بات کروں گا، کیا ہراسمنٹ صرف عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، مردوں کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں ہوتی؟ مطلب ایک بڑے مشہور ہمارے گلوکار ہیں، وہ ایک مشہور گلوکارہ کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ان پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا۔ تو کیا وہ بھی ہراسمنٹ تھی؟ کیا مرد حضرات جو ہیں وہ ہراسمنٹ کے اس میں نہیں آتے؟ وہ ان سے ہراسمنٹ نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں؟ یہ سوال میرے خیال میں، جو میں نے اس سوال کو بہت زیادہ سنا ہے، یہ اکثر لوگ سوال کرتے بھی ہیں کہ خواتین ہراسمنٹ کو ٹول کے طور پر یوز کرتی ہیں۔ دیکھیں جناب، کچھ میں نے اس طرح کی FIRs بھی پڑھی ہیں، میں ایسے خواتین سے بھی ملا ہوں، ایسے مردوں سے بھی ملا ہوں۔
تو جب میں نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا، کچھ خواتین اس کو ٹول کے طور پر ضرور یوز کرتی ہیں، لیکن ٹول کو یوز کرنے کی وجہ ضرور ہوتی ہے، وجہ اپنے طور پر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، تبھی تو ایف آئی آر ہوئی ہے نا اس قانون کے تحت۔ مثلا ایک خاتون کافی عرصے سے ایک مرد کے ساتھ، جو میں نے ان دونوں سے بات چیت کی، جی ہم 5 سال سے ریلیشن شپ میں تھے، تو ایک دن اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں نے جا کے کمپلین لانچ کر دی۔ یہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ پیسے دے رہا تھا تو یہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، جب پیسے نہیں دیے تو اس نے وہ نہیں چلی، جب وہ اس کے ساتھ نہیں چلی تو یہ مرد اس کو بلیم کرتا تھا کہ تم ایک اچھی خاتون نہیں ہو، مجھے تم سے چھٹکارا چاہیے۔ اب اس خاتون کو لگا کہ یہ مجھ سے چھٹکارا تو چاہ رہا ہے لیکن مجھے نقصان بھی دے گا، میری تصویریں ہیں، میری ویڈیوز اس کے پاس ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے ایکسپلائٹ یا مینیپولیٹ کر سکتا ہے ان ویڈیوز کو، ان تصاویر کو۔ تو وہ خواتین جاتی ہیں ایف آئی آر کے لیے اپلائی کر دیتی ہیں، دیکھیں جناب یہ ہمیں ہراساں کر رہا ہے اور ہمیں یہ ناجائز تنگ کرتا تھا۔ مطلب میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، جب خاتون نے ایک بار نو کہہ دیا تو اس مرد کو رک جانا چاہیے، جیسا کہ ثاقب چدر کو بھی اس نو پہ رکنا چاہیے تھا، نہیں رکا۔ باقی رہی بات آپ کے جو مرد ہیں کہ وہ بھی تو ہراسمنٹ کا شکار ہے، جی ہراسمنٹ کا شکار مرد بھی ہیں اس میں۔ اگر آپ کا باس آپ کی جو ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں 8 گھنٹے ہیں اور وہ 1 گھنٹہ آپ سے زیادہ لے رہا ہے، آپ کو اوور ٹائم نہیں دے رہا، تو یہ مینٹل ہراسمنٹ ہے، یہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے۔ اور ہم مرد اس ہراسمنٹ کو تو ہراسمنٹ تصور ہی نہیں کرتے۔ ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت وسیع ڈیفینیشن ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ اس کو پریشرائز کرتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں کہ میں آپ سے یہ سہولیات لے لوں گا، یہ بھی ایک ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ چیز بھی ہراسمنٹ میں فال کرتی ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ جب سے ہم نے اس مہذب ورلڈ کی طرف دیکھا تو اب ہمیں بھی ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ نہیں جناب، ہراسمنٹ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سوسائٹی میں، اور اس کو ہراسمنٹ کے خاتمے کے لیے این سی سی آئی ہے، ویمن امبڈس پرسن ہے، پولیس ہے، اب ادارے موجود ہیں جو کہ مطلب آپ کی کمپلین لکھتے بھی ہیں، اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور لوگ جیلوں میں بھی جاتے ہیں۔ شیر علی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ایک وومن پروٹیکشن ایجنسی یا اتھارٹی بھی ہے جس کی چیئرمین ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہے، اور وہ اتھارٹی کیا کر رہی ہے کہ وہ این سی سی آئی اے سے ڈیفرنٹ ہے؟ کیا وہ یہ جو ہے وومن امبوڈسمین اس سے ڈیفرنٹ ہے؟ اس اتھارٹی کا کیا کام ہے اور وہ کیا کر رہی ہے؟ I will say that Women Protection Authority is a blessing for the women. جب آپ ان کا دفتر وزٹ کریں تو وہاں کا جو ایمبینس ہے خواتین کے لیے بہت سکون دینے والا ہے۔ خواتین کو وہاں پر ان کا جو مطلب کوئی چیز کمپرومائز نہیں ہوتی۔ آپ وہاں کھل کے، کوئی بھی خاتون ہے وہاں ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے بات کر سکتی ہیں، لیکن وہ ہے وائلنس کے اگینسٹ، کسی خاتون پہ ٹارچر ہوا تو وہ فورم ہے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا، یا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جو ملتان میں بنا ہوا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ جو ٹوٹلی جو ہراسمنٹ ہے، یہ ہراسمنٹ ویمن امبڈس پرسن کا کام ہے، ہراسمنٹ جو ہے وہ این سی سی آئی اے کے کام ہے یا پولیس کا کام ہے۔ اور اگر کسی خاتون پہ تشدد ہوا، اس کے شوہر نے کیا، اس کے بھائی نے کیا، اس کے باپ نے کیا، دیگر رشتہ داروں نے تشدد کیا، اس کی زمین وغیرہ چھین لی، تو اس کا جو فورم ہے وہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے، وہاں پر خواتین جاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی آن لائن ہیراسمنٹ کا کام ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتی ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ کسی کو واپس بھیجتی نہیں ہیں، وہ یہ کرتی ہیں کہ متعلقہ این سی سی آئی اے کا بنتا ہے تو این سی سی آئی اے کو بھیج دیتی ہیں، اگر کسی متعلقہ تھانے کا بنے گا کیس وہاں ریفر کر دیں گی، متعلقہ ڈی پی او کا بنے گا، ڈسٹرکٹ کا بنے گا تو متعلقہ ڈی پی او کو کہہ دیتی ہیں کہ جناب یہ میں اس ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی طرف سے یہ خاتون آ رہی ہے،
ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو آپ ان کو پروٹیکٹ کریں اور اس کیس کو میرٹ پر دیکھیں۔ شیر علی صاحب یہ بھی بتائیں کہ آج کل اے آئی کا دور ہے اور جعلی تصویریں لوگ بنا لیتے ہیں، جعلی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، کسی کا بھی چہرہ کسی کی بھی باڈی کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے کی تصویریں اور ویڈیوز بنا کے بھی لڑکیوں کو، خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کمپلینٹس ہیں اگر NCCIA کے پاس جاتی ہیں یا FIA کے پاس جاتی ہیں تو وہاں پر کیا پروسیجر ہوتا ہے، اور کیا ایسی جو کمپلینٹس ہیں وہ خواتین جو ہیں، کئی خواتین ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ AI جنریٹڈ ویڈیو ہے یا AI جنریٹڈ تصویر ہے، تو کیا اس کو اگنور کر دینا چاہیے یا اس کو یہ رپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ رپورٹ کرے گی تو NCCIA کیا کرے گی؟ یہ میں سمجھتا ہوں ایک اگین ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ اب یہ جو AI کا دور آ گیا ہے نا، یہ بہت خوفناک دور آ گیا ہے۔ تھوڑا اونچا۔ آپ کسی بھی خاتون کی تصویر یا گردن یہاں سے نکال کے کسی بھی فلم سٹار کے ساتھ یا کسی بھی پورن سٹار کے ساتھ لگا سکتے ہیں اب، اور ایسی ویڈیو بن جاتی ہے، یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ نکلی ہو سکتی ہے، یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیک ہو سکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے، یہ اوریجنل تصویر ہے۔ اب پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی خواتین کو میں نے کچھ ایک دو چیزیں دیکھی تو میں نے ان کو بھیجا NCCIA میں۔ NCCIA میں جا کے وہ اپلیکیشن دیتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اگر یہ فیس بک پہ ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لو، اگر یہ یوٹیوب پہ ہے تو اسکرین شاٹ لے لو، تو اس کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے جو NCCIA والے نکالتے ہیں، پھر اس کو بھیج دیتے ہیں پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں انالیسس کے لیے۔ اگر وہ FIR ہو جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فیس بک پہ ہے تو وہ فیس بک والوں کو لکھتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو ہٹا دیں، یوٹیوب والوں کو لکھتے ہیں کہ یہ یوٹیوب سے ہٹا دیں، تاکہ یہ زیادہ دیر صورت میں، ویڈیو کی صورت میں وہاں موجود نہ رہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، یا یہ بہت زیادہ بےعزتی کا سامنا کر رہی ہے، یا اس کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ ویڈیو تو نہیں ہے لیکن تصویر اس کی لگائی گئی ہے یا چہرہ اس کا لگایا گیا ہے، تو اس پہ ایکشن ہوتا ہے اگر وہ کوئی رپورٹ کرے تو۔ اگر کوئی رپورٹ ہی نہ کرے، چپ کر کے بیٹھ جائے، لیکن میں پھر کہوں گا خواتین کو چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، خواتین کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، انہیں اپنا حق مانگنا آنا چاہیے۔ میں انصاف لینا بھی حق مانگنا ہے، انصاف تو حالانکہ ریاست کو خود مہیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اب AI سے تھوڑا سا ہٹ کے۔ ایک دو بیوروکریٹس ہیں، مطلب وہ شادی کی، پھر ڈیورس دی، پھر وہ خواتین اپنا حق مانگنے جاتی ہیں تو وہ ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ ہراسمنٹ کا مطلب فزیکل نہیں ہے، سیکشول ہراسمنٹ نہیں ہے، کسی کے تھرو پریشر ڈلوانا یا انہیں دھمکیاں دینا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم تمہیں نقصان دے دیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ یہ بھی اٹ از اے کائنڈ آف ہیراسمنٹ۔ یہ اس طرح کے بھی فورم ہیں، اس طرح کے فورم پہ بھی جانا چاہیے۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، میں نے بہت سی ایسے NGOز دیکھی، خواتین وہاں بھی ہراساں ہوتی ہیں۔ ہماری میڈیا انڈسٹری میں بہت سی خواتین ہیں جو ہمیں نظر آیا ہراسمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کو شاید تھوڑا دیر پہلے بتا رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی کہ میں جناب فلاں نیوز چینل میں کام کرتی ہوں تو میرا جو امیجیٹ باس ہے مجھے ہراساں کرتا ہے۔ میں نے کہا ڈونٹ وری، آپ کو یہ رپورٹ کرنا چاہیے، جاب نہیں چھوڑنی چاہیے، تو آپ فلاں بندے کے پاس جائیں، وہ ذرا لبرل ہے، پروگریسو بندہ ہے، تو آپ اس کو جا کے بات کریں، اگر آپ کی بات نہیں مانے گا تو پھر میں بات کروں گا۔ اس نے اس کو کہا کہ آپ آ جائیں، میں چونکہ میرے پاس ہائرنگ اور فائرنگ اتھارٹی تو میں اسے نکال دوں گا، وہ ہوتا کون ہے آپ کو ہراساں کرنے والا؟ اور اس نے واقعی اس کو نکال دیا۔ میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا یہ تو بہت واقعی پروگریسو ہے۔ دوسرے دن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے فلاں ہوٹل میں آ کے ملیں۔ اب مطلب آپ ہراسمنٹ میں کہاں کہاں سے بچیں گے؟ خواتین کے لیے تو یہ ملک میں جینا مشکل ہو گیا ہے، تو اس لیے خواتین کے لیے جو لاز ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن، اب امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے۔
NCCA کی فارم میں، ویمن امبیڈسڈ پرسن میں، پولیس میں کمپلینٹس آتی ہیں تو ان پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ جی جیسے ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کے زمانے کی، اور ایک تو چیز ہے ڈیپ فیک ویڈیوز، جس کی ابھی شیر علی صاحب نے بتایا کہ اس کی فورنزک ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس میں کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے ویڈیو بنا کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن جو کامن اے آئی یوز ہیں جیسے چیٹ جی پی ہے، جیمنائی ہے اور دوسرے فورمز ہیں، وہاں پر پورا نیوڈ تو آپ وہ نہیں کرتا، لیکن وہ ہاف کر دیتا ہے، کسی کی ہاف سلیوز کر دیتا ہے، سلیو لیس پکچرز کر دیتا ہے۔ تو کیا گورنمنٹ کے جو ریگولیشنز ہیں، گورنمنٹ کے جو رولز ہیں، ان میں اس طرح کی جو اے آئی کی اپلیکیشنز ہیں ان کو الاؤ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہم جس دور میں بیٹھے ہیں نا، تو اب چیٹ جی پی ٹی، اے آئی کو کہیں جی گورنمنٹ ریگولیٹ کرے، گورنمنٹ روکے، اگر گورنمنٹ روکنے کی طرف جائے گی تو بہت سی آزادیاں مسدود ہو جائیں گی، محدود ہو جائیں گی۔ گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ چھری سے ہم فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، چھری سے ہم مرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا فروٹ جس سے کاٹا جاتا ہے چھری سے، تو کہ وہ بھی ہم سے لے لیا جائے، گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے نہیں، اس سے مرڈر بھی ہو سکتا ہے؟ اب یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک تو اے آئی کو جو یوز کر رہا ہے اسے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو پاکستان کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہ مجھے سزا دے دیں گے، مجھے فوری طور پر جیل میں ڈال سکیں گے۔ اسے سزا کا خوف ہونا چاہیے، اسے ریاست کا خوف ہونا چاہیے۔ جب ریاست کا خوف ہوگا، قانون کا خوف ہوگا، سزا کا خوف ہوگا، تو وہ خواتین کے سلیو لیس تصویریں بنانے کی بجائے وہ اپنا دماغ کریٹیوٹی میں لگائے اور آگے بڑھے، اس کو سورس آف ارننگ بنائے۔ تو اس طرف تو ہم اپنے نوجوان کو لگا سکتے ہیں، بجائے جو نیگیٹو مینٹالٹی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ نہیں تو ہمارے جو نیگیٹو مینٹالٹی میں رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو خواتین کو قبروں سے نکال کے خدا نہ کرے کہ انہوں نے ریپ کیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، ایسے ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو لوگ ملے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے آپ جیمنائی کو، چیٹ جی پی ٹی کو، گورنمنٹ کو کہہ کے نہیں جناب ان کو روکیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہت سی آزادیاں مسدود ہونے کا یا محدود ہونے کا ڈر ہے، خدشہ ہے۔ شیرین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت دیا کہ میں بس پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ خواتین جو ہیں جو ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، اور ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس متعلقہ فورمز ہیں، بوٹسمین کا فورم ہے، ان کے پاس NCCIA کا فورم ہے، ان کے پاس FIA کا فورم ہے، ان کے پاس پولیس کا فورم ہے۔ کیا یہ فورم سیف ہے؟ کیا جو خواتین ان فورمز پہ جاتی ہیں وہاں پر میل افسر فیمیل کمپلینٹ کو ہراساں نہیں کرتا؟ اور کیا ایسی بھی کمپلینٹس بہت میں نے تو کافی سنی ہے کہ ایسے واقعات ہوئے جہاں پر کوئی فیمیل کمپلینٹنٹ جو ہے اس کو پولیس نے یا NCCIA نے یا FIA نے ہراساں کیا؟ کیا آپ کے علم میں بھی کوئی ایسے کیس آئے؟ اور اگر اس طرح کے کیسز انہی اداروں میں ہی اگر رپورٹ ہوں گے تو پھر فیمیلس کہاں جائیں گی؟ اس میں اصلاح کا پہلو کیا ہے؟ اس کو کیسے اس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورت اپنی کمپلین لے کے جا رہی ہے وہ اپنے آپ کو مکمل سیف فیل کرے، اور وہ یہ سوچ کے جائے کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں پر میں سیف ہوگی، میرے ساتھ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، بلکہ میری بات سنی جائے گی اور مجھے انصاف ملے گا۔ دیکھیے جی، نیگیٹو مینٹالٹی رکھنے والا شخص وہ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے، وہ کسی ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہو سکتا ہے، وہ NCCIA میں ہو سکتا ہے، وہ پولیس میں ہو سکتا ہے، FIA میں ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا، مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون کی اپلیکیشن میرے پاس آئی، تو میں نے جب وہ پڑھی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا جی میرا فلاں بندے کے ساتھ تعلق تھا، تو میں کافی عرصے تک چلتی رہی، اب میں نے اسے جان چھڑا لی ہے۔ تو اس نے NCCIA میں اپلیکیشن دی تھی، سائبر کرائم میں ڈپارٹمنٹ میں FIA میں اپلیکیشن دی تھی کہ اس سے وہ ڈیٹا ریکور کیا جائے، اور وہاں اسے کہا دیا جائے کہ ڈیٹا ختم کرے، کہیں وہ اس کا غلط استعمال نہ کر لے، وہ لوگوں تک میری چیزیں نہ، تصویریں یا ویڈیو نہ وائرل کر دے۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اس نے خاتون کو کہا کہ آپ
فلاں جگہ مجھے ملنے آ جانا، تو یہ ہیراسمنٹ ہے۔ مثلاً آپ خاتون کو بلانا چاہیں، جب بلانا چاہیں 9 سے 5 بجے تک اپنے پبلک آفس میں بلائیں۔ پبلک آفس سے جب آپ ہٹ کے بلائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہیراسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ چیزیں مجھے پتہ چلا، میں نے خبر دی، تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر معطل ہوا۔ اسی طرح پولیس میں بھی اگر کوئی اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں تو آپ آئی جی کو کمپلینٹ کرتے ہیں، آپ ڈی آئی جی آپریشن کو کہتے ہیں، آپ ڈی پی اوز کو کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ معطل ہوئے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے نظر آئے ہیں، گجرانوالہ میں چیزیں نظر آئیں، ہمیں ملتان میں نظر آئی، ہمیں بہت سی جگہوں پر نظر آئی ہیں کہ خاتون کمپلینٹ درج کروانے گئی ہے تو وہاں اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون اس ڈر سے کمپلینٹ ہی نہ جا کے فائل کرے، کمپلینٹ ہی لانچ نہ کرے کہ جناب وہاں پر تو میں ہراسمنٹ کا شکار ہو سکتی ہوں۔ لیکن وہ لوگ بھی تو بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو معطل کیا، جنہوں نے پولیس آفیسرز کو معطل کیا۔ تو ایک نیگیٹو مینٹالٹی رکھنے والے کے ڈر سے آپ کو یا کسی خاتون کو یہ سوچ کے کمپلینٹ فائل نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ ہراسمنٹ کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو سوسائٹی جو مرضی کہہ لے، اور اگر کوئی فرض کرے کوئی افیسر ہے آپ کو ہراساں کرتا ہے اس کے خلاف بھی جائے، پھر ہر ایک سے لڑنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کی ول کے اگینسٹ کیسے ہراساں کر سکتا۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ موجود تھے شہریل صاحب، اور انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، ہمیں بہت سے جو ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ہیں ان کے جو پہلو تھے ان سے انہوں نے آگاہ کیا، اور کافی انہوں نے مثالیں بھی دی۔ تو اب میری طرف سے بھی آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے، خاص طور پہ خواتین سے، کہ آپ مثال بنیں۔ اگر کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے، ظلم کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اس کی کمپلینٹ کریں۔ متعلقہ فورمز موجود ہیں، وومن امبوڈسمن ہے، NCCIA ہے، FIA ہے، پولیس ہے، اور سرکاری اداروں کے اندر ہراسمنٹ کمیٹیز بھی موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا حق ضرور لیں، اپنا ظالم جو ہے وہ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، اور اس کے خلاف آخری حد تک لڑنا ہے، اور اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، اگر آپ کو کوئی آپ کی کمپلینٹ ایسی ہے جو نہیں سنی جا رہی، آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی جس حد تک بھی ہیلپ ہو سکے گی وہ کریں گے۔ ہمارا چینل جو ہے وہ نیا ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کریں، کمنٹ تو بالکل ضرور کریں، کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کنٹینٹ جو ہے اس میں بہتری کی کتنی اور گنجائش ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔